حضور ارشاد فرماتے ہیں آگے گئے، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس پتھر کے سوراخ سے ایک بہت بڑا بیل نکلتا ہے، اور جب وہ بیل نکلا، بیل نکلنے کے بعد پھر وہ بیل کوشش کرتا ہے کہ میں اس پتھر کے سوراخ میں دوبارہ چلا جاؤں، لیکن اب وہ اس سوراخ میں دوبارہ نہیں جا سکتا، دوبارہ نہیں جا سکتا۔ مجھے بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جن کا منہ بڑا چھوٹا ہے لیکن وہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، باتونی شخص ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج اپنے اپنے جب ہم گریبانوں میں جھانکتے ہیں تو شاید ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہو، شاید ہمارا بھی تعلق انہی لوگوں سے ہو کہ جب دوست آپس میں محفل سجا کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ذرا دھیان نہیں کرتے کہ وہ منہ سے کیا نکال رہے ہیں، کیا منہ سے جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے، وہ پھر نہیں سوچتے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں تو پھر بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ اس چھوٹے منہ سے بڑی بڑی باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو پھر دوبارہ لینا چاہیں تو پھر وہ باتیں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ ایک دفعہ منہ سے جو بات نکل جاتی ہے بندہ کبھی بھی وہ بات دوبارہ نہیں اس کو جو ہے وہ لا سکتا، لیکن اگر اس بات سے، میری اس بات سے کسی بیٹی کی، کسی بہن کی اور کسی ماں کی اگر میں نے عزت کو اچھال دیا تو آپ ذرا تصور تو کریں، اس وقت تو میں بڑا راضی ہوا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ گھر ٹوٹ گیا، اس گھر کے اندر فساد پیدا ہو گیا۔ میری بات سے فساد پیدا ہو جائے، مجھ سے بڑا بد نصیب شخص ہی کوئی نہیں۔ میرے کلام سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، مجھ سے بڑا برا شخص ہی کوئی نہیں، میری وجہ سے۔ لیکن ہم یہ بات سوچتے نہیں ہیں، بچے بھی باتیں کر رہے ہیں تو انہیں روکتے بھی نہیں ہیں، چھوٹے منہ سے بڑی بڑی باتیں۔ یہ ہمارا نا پسندیدہ کام ہے، یعنی یہ کام ہم شوق سے کرتے ہیں، چھوٹے منہ سے بڑی بات نکالنا شوق سے کرتے ہیں۔ اور بعض گھروں میں میں نے ایسا بھی ماحول دیکھا ہے کہ جو اپنے بچوں کی تربیت ہی اس طریقے پر کرتے ہیں۔ اب وہ بڑی باتیں ہوتی کیا ہیں کہ میں ایسا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اب یہ چھوٹے منہ سے بڑی باتیں کہ آپ انسان جو ہے یہ بھلا ہے کیا، یہ کر کیا سکتا ہے؟ اگر میں کسی کو دھمکی امیز لہجے میں یہ بات کروں اور میں یہ کہوں کہ میں تو تمہاری نسلیں جو ہے وہ برباد کر دوں گا، تمہاری نسلیں تہز نہز کر دوں گا، میں جو ہے وہ تمہیں جینے کا حق ہی نہیں دوں گا، وہ بھائی اتنی بڑی باتیں، اس چھوٹے سے منہ سے اتنی بڑی باتیں۔ تیرے اوپر بھی ایک بیٹھی ہوئی ہے ذات جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ سب سے طاقتور ذات ہے، اور وہ سب سے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختار ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے اور جب چاہے کر سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تیرے منہ سے یہ بڑے بڑے بول نکل رہے ہوں اور اسی وقت ہی اس بڑی ذات کی طرف سے تجھے پکڑ آ جائے۔ بڑے بڑے بول بولنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کرے، سکوت میں، خاموشی میں نجات ہی نجات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک چپ اور 100 سکھ، ایک چپ، یعنی یہ جو خاموشی ہے اگر بندہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے نا تو پھر کیا ہے، بندہ سکھ ہی سکھ ہے، سکھ ہی سکھ ہی ہے۔ اور الفاظ تو یہ ہیں کہ من صامت نجا، جو چپ رہا، خاموش رہا، وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ اور جو بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا، فضول۔ اچھا ایک تو ہے کہ بندہ کوئی مقصد کی بات کرے نا، فضول باتیں ایسے ہی، کوئی ادھر کی بات لے آئے وہ سنا دی، کوئی ادھر کی لے آئے وہ سنا دی، اور وہ ہیں کیا ساری من گھڑت جو گھڑی ہوئی ہیں۔ تو بے سرو پا اور فضول اور لغویات، یہ سارا ان کاموں سے ہمیں جو ہے وہ بچنا ہوگا۔ ایسی باتیں جو کہ بغیر کسی مقصد کے ہوں ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، اور ہم سب کو بس اپنی زندگی کے یہ جو قیمتی لمحات ہیں ان کو با مقصد گزارنا ہوگا، با مقصد گفتگو اور با مقصد کلام کرنا ہوگا۔ اور اگر بے مقصد کریں گے تو پھر اس کا انجام یہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔